انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں جانا اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دو گروہ ایسے ہیں، ایک توابین کا گروہ ہے اور ایک گروہ ہے متطہرین کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے، کہ بندہ اللہ سے پیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کا محبوب ہے، اور اللہ جس بندے سے پیار کرے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کا محبوب ہے وہ بندہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کس سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ پہلا گروہ تو وہ ہے جو توابین میں شامل ہے، جو توابین میں شامل ہے، جو توبہ کرنے والے ہیں، عہد کرنے والے، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یا اللہ جو ہم نے پچھلی زندگی میں، جو پچھلے سالوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، اب ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ اب وہ گناہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ اس چیز کا نام توبہ ہے، توبہ۔ اور آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پاکیزہ رکھا، ان سے اللہ فرما رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو عہد جو ہے یہ در حقیقت توبہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بندوں کے ساتھ عہد کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کرو تو پھر پورا کرو، کہ عہد کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ عہد ہے جو بندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ پھر جو عہد کرتا ہے آپ سوچیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ وہ کہ جنہوں نے بیچ دیا اللہ کے عہد کو، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہے، لیکن وہ پڑھنے کے بعد بھی کفر کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل کرنے کی بجائے حکم دولی میں ساری زندگی گزار دی۔ تو فرمایا کہ یہ جب تم نے کام کیا تو تم نے اللہ کا عہد جو ہے اس کو توڑ دیا، اور جب تم نے عدالتوں میں جا کے جھوٹی گواہیاں دیں، یا جب تم نے رشوتیں لے لیں یا رشوتیں دے دیں، یا تم نے کوئی ایسا کام کیا جو حدود اللہ کو تجاوز کر گیا، اور کیا بھی کس کی خاطر؟ دنیا کے پیسوں کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر، تو فرمایا کہ تم نے چند پیسوں کے عوض ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور اپنا ایمان جس نے بیچ دیا ثمنا قلیلا، صرف تھوڑے سے پیسوں کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میرے سامنے جب وہ قیامت والے دن آئیں گے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، دنیا میں پھر جو انہوں نے چاہا ہم نے انہیں دے دیا، پیسہ ان کو مل گیا، پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور میرے بھائیوں جب قیامت والے دن ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متلاشی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوگا، رب فرما رہا ہے کہ یہ وہ بدنصیب ہوں گے کہ جن سے ہم اس دن کلام بھی نہیں کریں گے، کلام۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن ہم انہیں دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف ایک کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ اب اس عہد کو تم نے نبھانا ہے، اس عہد کو نبھانے کا نام مسلمانیت ہے،
اس عہد کو نبھانے کا نام ایمان ہے۔ اگر تو اپنا ایمان قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عہد کا جو ہے وہ خیال کر، اس کا پاس رکھ، اس کی پاسداری کر۔ انسان کی زندگی کی سٹیجز ہیں، جس طرح انسان بچپن سے لڑکپن کی طرف آتا ہے، لڑکپن سے جوانی کی طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرحلوں کو قرآن میں بیان کیا، حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ۔ فرمایا کہ ایک تو جب وہ اپنی مکمل قوت کے وقت میں آ جاتا ہے کہ اس کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، جسے ہم جوانی کہتے ہیں، بازوؤں میں، ٹانگوں میں، ہر جگہ اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ایک وقت اس پہ وہ آتا ہے۔ پھر فرمایا وہ بلغ 40 سنہ، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ 40 سال کی عمر میں آ جاتا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں جب بندہ پہنچے تو اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اللہ پاک فرماتا ہے قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ فرمایا کہ پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے کہ یا اللہ ربی اوزینی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ جو تو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی، میرے کو عطا کی، ان پر میں تیرا شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسے اعمال کروں کہ جن سے تو راضی ہو، واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، زندگی کی خاص طور پہ اس سٹیج کے اندر جب بندہ، وہ لوگ جو اس وقت 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا 40 سال کی عمر سے آگے جا چکے ہیں، انہیں خاص طور پہ سوچنا چاہیے کہ اب ان کو اپنا تعلق مصلوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، مسجدوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، اپنی لونے اللہ کے ساتھ لگانی چاہیے، تاکہ زندگی ان کی آسان ہو اور آخرت بھی ان کی آسان ہو۔